مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام مرنے لگے تو اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میرے بیٹے، میں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں سنو، تم لا الہ الا اللہ ہمیشہ کہنا، لا الہ الا اللہ کو کبھی مت چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ترازو کے ایک طرف رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک طرف ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے یہ جھک جائے گا۔ سبحان اللہ! دیکھیے لا الہ الا اللہ کتنا وزنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے بچوں سن لو، اگر 7 آسمان 7 زمین کسی بند دائرے میں ہو تو لا الہ الا اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ اکبر! بہت ہی پاورفل ذکر کا کلمہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ دوسرا حکم انہوں نے دیا اپنے بچوں کو کہ اے میرے بچوں دیکھو، سبحان اللہ و بحمدہ ہمیشہ کہنا، اس لیے کہ فإنہا صلاۃ کل شیء، اس لیے کہ یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے یہ ہر چیز کی دعا ہے۔ سن لیجئے، ہر چیز کی دعا ہے۔ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ، اور اسی سبحان اللہ و بحمدہ کا جملہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے صدقے طفیل میں مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اگر آپ کو روزی روٹی چاہیے تو آپ سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ کہیے۔ اگر آپ رزق کو لے کر پریشان ہیں، کمائی کو لے کر کے پریشان ہے، اگر آپ کا دکان نہیں چل رہا ہے، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اسی جملے کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں سن لو، میں تمہیں 2 باتوں سے منع کرتا ہوں، شرک کبھی مت کرنا اور تکبر مت کرنا۔